چین کے وزیراعظم لی جیانگ اگلے ماہ پاکستان آئیں گے. کسی بھی چینی وزیراعظم کا یہ 11 سال بعد پاکستان کا دورہ ہوگا. چینی وزیراعظم کا 3 روزہ دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. چینی وزیراعظم 14 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق چینی وزیراعظم کے دورے میں متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں. لی چیانگ دوسرے مرحلے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. ایس سی او کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا. ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری. لاہور میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں جمع پانی نکال دیا گیا. پنجاب دیگر علاقوں میں بھی جھلتا لیک. گجرات اور وزیرآباد میں بارش نے شہر کو ڈبو دیا. کراچی میں بادل دوبارہ برسنے کو تیار. سندھ بھر میں آج تیز بارشوں کی پیشگوئی. سندھ میں ابھی پچھلی بارش کی تباہی موجود. سجاول کے سول اسپتال سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. ٹنڈو محمد خان کے مختلف دیہات سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں افراط زر سنگل ڈیجٹ پر لے آئے. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں. معیشت صحیح سمت پر آ چکی. شرح سود بھی تیزی سے نیچے جاتا دیکھیں گے. مگر ابھی ہمیں طویل سفر طے کرنا ہے. ملکی ترقی کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے. معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے اور ٹیکس محصولات میں بھی اضافہ کرنا ہے. ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلر سب قدم بڑھائیں اور پاکستان کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. The United States strongly condemns last week's deadly attacks that targeted security officials and civilians. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremist terrorists. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security, and we will continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism. امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی عوام نے انتہا پسند دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا. علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے. توانائی بحران کے حل کے لیے پاکستان کی مدد کرنا امریکہ کی ترجیح ہے. ایران کے خلاف پابندیوں کا نفاذ جاری رکھیں گے. کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے. جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی بھی احتساب کے عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا. فوج غیر متزلزل عزم سے مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اقدار کی پاسداری کرتی ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا 2 ٹوک پیغام. فورم کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور. آرمی چیف نے کہا پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کام کرتی رہے گی. قانونی کارروائی میں حکومت، انتظامیہ اور اداروں کو جامع تعاون فراہم کیا جاتا رہے گا. کانفرنس کے شرکاء نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دشمن قوتوں، پاکستان مخالف سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور منفی اور تخریبی عناصر کے تدارک کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا. شہداء کو خراج عقیدت اور اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی. فورم کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، فلسطینیوں کی نسل کشی کی بھی شدید مذمت. پاکستان کے لیے کئی سال کے بعد ایک مثبت اور اچھی خبر ہے. سینیٹر فیصل وابڈا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کاوش اور SIFC کے ویژن کے تحت یہ خوشخبری ستمبر میں متوقع ہے. آرمی چیف کے حالیہ دنوں میں اپنے ہی ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. کاش ہمارے جمہوری سیاسی لیڈرز اور آئینی اور قانونی کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ پہلے کر لیتے تو پاکستان آج ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. آج بھی یہ سب احساس کر لیں. رسم ڈالی ہوئی ہے اس ملک میں کہ جی ہم غداری کی سند دیتے ہیں اور حب الوطنی کی سند دیتے ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے.
ہم لوگ اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں ہم سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پن پہ، یہ آگے بڑھے، ترقی کرے. ملک کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کرنا ہوں گے. ہم سب محب وطن ہیں اور چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے. ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کہتے ہیں پارٹی ترجمان کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون ملک صحافیوں سے رابطہ رکھنا میری ذمہ داری ہے. کرن تھاپڑا ایک متعدل صحافی اور ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھا. صحافیوں سے رابطے کوئی ایسی چیز نہیں جس پر مقدمات بنائے جائیں. گرفتاری کے دوران مجھ پر کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہوا. رویہ سول تھا. قید کا مطلب قید بھی ہوتی ہے، 5 اسٹار سہولتیں نہیں ہوتی. مذاکرات سے متعلق کہا پی ٹی آئی کے واضح موقف ہے. نون لیگ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے ڈائلاگ نہیں ہوں گے. محمود اچکزئی نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں. بانی پی ٹی آئی نے اچکزئی کو مینڈیٹ دیا کہ وہ رابطے کریں اور پرپوزل لائیں. سیاست سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکوڑے کی دکان اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا. تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کیا. بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کسی ادارے پر یقین نہیں رہا. ایسی سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان کھول لو. عرفان صدیقی سے مکالمے میں بولے وزیر اعظم ہمیں استعمال کرتے ہیں، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. بی این پی سربراہ نے استعفیٰ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا. ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے اختر مینگل کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیگی رہنما عرفان صدیقی کا اختر مینگل کو استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ. کہا آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کراتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اختر مینگل بولے وہ ہمیں استعمال کرنا جانتے ہیں، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024. جب یہ لاسٹ بل انٹروڈیوس ہوا تھا تو ہماری پاپولیشن تھی 16 کروڑ تھی. ٹوڈے ایز وی اسپیک وہ 25 کروڑ سے بڑھ چکا ہے یا 25 کروڑ ہے. یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل نمو ہو سکتا ہے، انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. انڈیا کی آبادی اس وقت ہے 1 ارب 45 کروڑ. جو سپریم کورٹ بیٹھا ہے وہ صرف اور صرف 33 ججز پہ مشتمل ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے دانیال چودھری کا بل مؤخر کر دیا گیا. بل پیش کرنے کے لیے تحریک پیش کی گئی تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مخالفت کی اور کہا پرائیویٹ ممبر ڈے پر بل پیش نہیں ہو سکتا، ایسا بل حکومت ہی پیش کر سکتی ہے. وزیر قانون کی تجویز پر بل مؤخر کر دیا گیا. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا جب حکومت کوئی بل لائے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر لائے گی. جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا، لوگوں کو 10 سال انصاف نہیں ملتا. پارلیمان کو قانون سازی سے چیزوں کو بدلنے کا اختیار ہے. جے یو آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان نے توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا بل پیش کیا. اسپیکر نے بل مزید کارروائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا. نون لیگ کی 3 اہم شخصیات اپوزیشن سے مذاکرات کو ڈیل کر رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف رانا ثناء اللہ کے ذریعے پیغام رسانی کر رہے ہیں. دونوں کی 1 on 1 کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. رانا ثناء اللہ محمود اچکزئی فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. مذاکرات سے انکار کرنے والے اکثر لیگی رہنما معاملات سے لا علم ہیں. معافی صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں. 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائیں تاکہ سب واضح ہو جائے. بانی پی ٹی آئی نے کہا جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں مذاکرات کے لیے منتیں تو خواجہ آصف کرتے تھے، ہم نے کوئی منت سماجت نہیں کی. ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کو مقرر کیا گیا. نو مئی کیسز کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعتراضات. اعتراض میں کہا گیا ہے کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے. درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی. ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے.
पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? बानी पीटीआई ने इस्तदा की है कि अगर 9 मई के केसेस का मिलिट्री ट्रायल हो तो उन्हें फौजी तहवील में ना दिया जाए। जो पंजाब ने 14 रुपए बगैर सोचे समझे सब्सिडी का ऐलान किया, बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपए की सब्सिडी है कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बिजली पर सब्सिडी देने से रोक दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का दावा, बोले पंजाब हुकूमत ने बगैर सोचे समझे 14 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिस पर आलमी मालियाती इदारे ने एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत को 30 सितंबर तक बिजली पर दी गई सब्सिडी वापस लेने का कहा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से विफाक या पंजाब से कोई राब्ता नहीं किया गया। IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। बिजली की कीमतों पर IMF से मुत्तलिक क़ियास आराइयों से गुरेज करें। मकामी तेल इस्तेमाल ना होने से ऑयल रिफाइनरियों को गुंजाइश के बहरान का सामना। ओगरा का कहना है ऑयल रिफाइनरीज ने डीजल स्टॉक से मुताल्लिक गलत रिपोर्ट दी। डीजल स्टॉक 8.25 लाख नहीं 6,64,000 टन है। ओगरा ने आज तेल कंपनियों का हंगामी इजलास बुला लिया। ऑयल सप्लाई चेन के मसले पर गौर किया जाएगा। PSO को सितंबर के लिए 55,000 टन का एक कार्गो मुअक्कर करने की हिदायत। ज़राए का कहना है स्मगलिंग की वजह से मकामी डीजल की फरोख्त में कमी आई। ऑयल रिफाइनरियों के पास डीजल का स्टॉक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM का आईनी तरमीम समेत शहरी सिंध के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा। IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। अवाम और ताजरों के मसाइल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने MKM की आईनी तरमीम पर पार्लिमानी जमातों से जल्द बातचीत की यकीन दहानी कराई। MKM ने कहा, एहसन इकबाल ने हमारे साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसमें हमारी आईनी तरमीम पर भी भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पार्लिमान में लाने से कबल सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हमारे पास जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है गैर कानूनी। जो भी यहाँ पे गैर कानूनी बैठा हुआ है सिंध में, पाकिस्तान में, उसको जाना पड़ेगा। मालवी राशिदी के बयान पर सिंध असम्बली में एहतजाज। MKM अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और MKM के अरकान में तल्ख कलामी। मालवी राशिदी ने कहा, गैर कानूनी महाजरीन को वापस जाना पड़ेगा। महाजिर लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर MKM के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मालवी राशिदी ने कहा, गैर कानूनी महाजरीन की बात की थी। सिंध में मुकीम गैर कानूनी अफराद किसी कौमियत से हों, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। आगा सिराज दुरानी बोले, सिंध के लोगों ने मेहमान के तौर पर आपको ठहराया। आप लोग पंजाब, बलूचिस्तान और KP में मुंतखब नहीं हो सकते। हमने आपको वेलकम किया था, हम किसी के खिलाफ नहीं। जो लोग सरहद पार से आते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, वो गैर कानूनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी मिशन पाकिस्तान जोनाथन लॉयल के मुताबिक मुलाकात में अफगान पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़, मुआशी शोबों में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफ़ीर ने UN जनरल असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की तरजीहात का खैर मक़दम किया। अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम सूजी पाकिस्तान कॉकस के नए चेयरमैन। जिम्मेदारियां संभालने पर पुरजोश, कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश रहूंगा। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर और तनवीर अहमद से मुलाकात में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया।
ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی دعوت پر نومبر میں دورہ پاکستان کا اعلان. ٹام سوزی نے شیلا جیکسن لی کے انتقال کے بعد کوکس کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. افغانستان سے امریکی انخلا. وزیر خارجہ کو امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین نے طلب کر لیا. ٹونی بلنکن کا پیش ہونے سے انکار. چیئرمین کمیٹی میک کال کہتے ہیں وزیر خارجہ 19 ستمبر کو حاضر ہوں ورنہ توہین کانگریس کی کارروائی ہوگی. پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں شرمناک شکست. ہوم سیریز 2-0 سے ہار گئے. مہمان ٹیم نے دوسرا ٹیسٹ 6 وکٹ سے جیت کر پاکستان کو پہلی بار وائٹ واش کر دیا. ٹیسٹ کے آخری دن بنگلہ دیش کو 143 رنز درکار تھے. پاکستانی بالرز نے کوئی مشکل کھڑی نہ کی. کیچ ڈراپ ہوئے, ریویو بھی نہیں لیے. بنگال ٹائیگرز نے صرف 4 وکٹیں گوا کر میچ اپنے نام کر لیا. مشفیق الرحیم اور شاکب الحسن نے میچ فنش کیا. پہلے اننگز میں ٹیم کو شکست سے بچانے والے لٹن داس مین آف دی میچ قرار پائے. بہترین آل راؤنڈ پرفارمنس پر مہدی حسن کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ بھی 10 وکٹوں سے اپنے نام کیا تھا. کپتان شان ٹیم مہمان پھر بھی ہار گیا پاکستان. کپتان کی گئی کی گردان. ہمیں اپنی غلطیوں سے جلد سیکھنا ہوگا. سیکھنے کے لیے اور کتنی غلطیاں کریں گے. دوسرے ٹیسٹ سے پہلے سیریز بچانے کے دعوے کیے گئے لیکن بچانا تو دور, کلین سویپ کا داغ لگ گیا. بڑے بڑے نام لیکن کارکردگی صفر. کپتانی پر بھی سوال اٹھنے لگے. پاکستان شان مسعود کی کپتانی میں ریکارڈ مسلسل 5واں ٹیسٹ ہار گیا. کیا اب سرجری ہوگی؟ ٹیم میں صرف سٹارز ہیں, کھلاڑی نہیں. اپنے ہی گھر میں ہار گئے تو باہر کیسے جیتیں گے. شائقین ایک وکٹ مایوس. قومی ٹیم کی پرفارمنس پر پھٹ پڑے. کہا بنگلہ دیش سے ہارنا شرم کا مقام ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ میں سرجری کی بات ہو رہی تھی, بنگلہ دیش نے کر کے دکھا دی. کھلاڑی میدان میں الگ الگ گروپ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. بنگلہ دیشی بالرز نے بابر اعظم جیسے بیٹر کو بھگا کر آؤٹ کیا. شان مسعود نے اسکول لیول کی کپتانی کی. اور 7 ماہ کی حاملہ برطانوی ایتھلیٹ نے پیرالمپکس میں سونے کا تمغہ جیت لیا. جوڑی نے تیر اندازی کے مکس ٹیم ایونٹ میں 7 ایتھلیٹ نیتن کے ہمراہ ایرانی جوڑی کو شکست دی. جوڑی سنگلز میں کانسے کے تمغے کے ساتھ پہلے ہی پیرالمپکس میں میڈل جیتنے والی پہلی حاملہ خاتون بن چکی ہیں. چین کے تمغوں کی سینچری ٹیبل پر پہلی پوزیشن. برطانیہ دوسرے, امریکہ تیسرے نمبر پر موجود.